السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار آخر کیوں ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یہ میرے آپ کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کون نہیں جانتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک کی بارگاہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ان علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کا ایک الحمدللہ اندر ایک جذبہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت خطیب ہی کافی تھے ہمارے۔ اب اکثر کچھ جملے ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ ریاکاری میں لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بولنے والا خود جانتا ہے کہ ریاکاری کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ آج نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، مفتی بننا بڑا آسان ہے، عالم بننا بڑا آسان ہے، حاجی بننا بڑا آسان ہے، لیکن جب محشر کے میدان میں پوچھا جائے گا تو حاجی تھا تو کہلوایا کیوں، تو بہت بڑا مفتی تھا تو یہ تمنا کیوں رکھا، تو اس چیز کو میں اگر یہاں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر مجھ سے اچھے لوگ، اور اللہ کے فضل سے یہ جملہ اگر میں کہہ دوں تو شاید قیامت کے دن میرے لیے یہی کافی ہو جائے گا کہ اس وقت ہماری جماعت کے اچھے اچھے علماء یہاں پر مفتیان کرام اور بالخصوص خطیب پونچھ مفتی فاروق مصباحی کے سامنے، ان کے علم کے سامنے ہم جیسے آدمی کو بولنا نہیں چاہیے، یہ میری اندر کی آواز ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ چلیے محبت کا تقاضا ہے، ایک سنی ہونے کے ناطے، وفادار اعلیٰ حضرت ہونے کے ناطے، اور اس گروہ سے آنے کے بعد، اعلیٰ حضرت کے مسلک میں آنے کے بعد، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پوری زندگی اب تک کی بمبئی سے لے کر یہاں تک گزر گئی، شاید اسی وجہ سے یہ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، ورنہ واللہ ایک اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ اگر علم ہی کی بنیاد پر ہو تو پھر ہم سب کو سننا چاہیے، ان کو سنانا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے دوستوں، اگر ہم کسی اپنی جماعت کے عالم کے علم پر فخر کریں گے تو ہم محروم نہیں ہوں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔
ہم نے ایک مقام پر پڑھا کہ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کپڑا پہن لے کہ لوگ کہیں واہ کپڑا تیرا کیا ہے، اب قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا، ان مفتیان کرام سے پوچھو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں محفل میں جاؤں میرے نام پر نعرہ لگ جائے اور لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کر لیں، اب نبی پاک کی شریعت سے پوچھو اس کا حال کیا ہوگا، وہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے دوستوں، میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، چند دکھ بری باتیں، چند درد بری باتیں جو مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ میرے اعلیٰ حضرت کے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، قسم اللہ کی لاکھوں بے سہاروں کا سہارا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ بس یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک رشتہ ہے کہ غوث کا جو ہوتا ہے اور غوث سے پہلے جو اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے، ورنہ یہ سمجھیے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ علماء جانتے ہیں۔ الحمدللہ شکریہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں نے جب جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اندر یہ سوچتا ہوں یا اللہ اگر علم کی بنیاد ہوتی، اگر عمل کی بنیاد ہوتی، اگر فتوے کی بنیاد ہوتی، اگر تقوی کی بنیاد ہوتی تو بشارت تجھے بغداد نہیں آنا تھا، پھر وہاں فاروق مصباحی کو آنا تھا، اس لیے مفتی شبیر کو آنا تھا، یہ دوسرے مفتیان کرام ہمارے ان کو آنا تھا۔ لیکن جب ہم بریلی کے گنبد کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مزار کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہی کا صدقہ ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہی جس کو چاہتے ہیں بغداد بھیج دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کہ یہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹے پر شفقت کرے تو یہ بھی دین ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بڑے کی عزت کرے یہ بھی دین ہے۔ بڑا اگر یہ سمجھ لے کہ نہیں اس چھوٹے نے کل علم والے نے مجھے یہ مقام دیا، اور بڑا چھوٹا یہ سمجھ لے یار میں تو چھوٹا تھا علم میں اس نے مجھے اٹھا دیا، تو مجھے بمبئی کی دھرتی پر حضور نظامی میاں یاد آتے تھے، نظامی میاں کہا کرتے تھے تمہارا جو بھی اٹھنے والا قدم ہوگا یا تو تم اس کو دین پر لے جاؤ یا دنیا پر لے جاؤ، یہ سارا دار و مدار تمہاری نیت پر ہو جائے گا۔ آئیے میں چند باتیں اپنی مولانا عبد المجید صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، الحاج حاجی سرفراز صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت پہلے بمبئی سے مجھے انہوں نے یہاں پر بلایا تھا ان علماء کے سامنے، یہ ان کی محبت ہے۔ اس وقت میں مقرر خاص تھا، لیکن میں اس وقت بھی ان میں عام تھا، اب بھی میں ان میں عام ہی ہوں، اس لیے کہ جو میں دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں، میں نے کیا ہے۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں مسجدوں کے مدرسوں کے، اگر صرف اور صرف اپنے اندر کو صاف کر لیں تو جنت تو ہمارے لیے سامنے کھڑی ہے، لیکن ہمارے معاملات ایسے ڈگمگا جاتے ہیں کہ ہم محنت بھی کر کے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تمہیں جو کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کل ایک عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس ہوئی، یہ جماعت اہل سنت کے ایک جذباتی عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب، میں نے 2-4 روز پہلے ریکارڈنگ کر کے بھیجی ان کو، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے پوسٹر چھاپا تو اس میں میرا نام مفتی سیف اللہ خان صاحب کا، شکیل صاحب کا، تو مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ، انہوں نے مجھے کئی بار اپنے پروگرام میں دعوت کی، میں کتنا بڑا بے وفا انسان ہوں کہ میں نے ان کا نام نہیں دیا، تو تھوڑا مجھے دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا آپ کو ہمارے پروگرام میں آنا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب پوسٹر میں خطیب پنچ کا نام آ گیا تو پھر بشارت خان کا نام آئے نہ آئے الحمدللہ
جب ہم یہ مزاج بنا لیں گے تو الحمدللہ آج جو سنیت کی بہار پونچھ جموں کشمیر میں نظر آ رہی ہے تو یہ ان علماء کے اتفاق اور اتحاد سے نظر آئے گی. اگر ہم سب امیر بن جائیں گے تو ہمارا نظام نہیں چلے گا. ہمیں ایک کو امیر بنانا ہے, اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر پیچھے بشارت خان بھی امیر ہوگا, عبد المجید بھی امیر ہوگا. اگر ہم بولیں گے میں بھی امیر ہوں, یہ بولیں گے میں بھی امیر ہوں, تو پھر عوام نہ خطیب کو امیر مانے گی, نہ بشارت خان کو مانے گی, نہ مفتی وقت کو مانے گی. پھر یہ سوچے گے نہیں یہ سارے ہی امیر ہیں تو ہمارا امیر امیر ہے الحمدللہ. اب امیر کا فرض ہے وہ ہمیں کیسے مانتا ہے, وہ ان کے ظرف پر ہوگا, وہ ان کے جو ہے مرتبے اور مقام پر ہوگا. میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے, یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ حاجی سرفراز صاحب کی جو قربانی ہے, حاجی سرفراز صاحب نے جو مسلک حق کو ایک عظیم الشان ادارہ دیا ہے, میں اتنا ضرور اپنے علماء سے کہوں گا کہ جب کوئی ایسا شخص مسلک اور دین کی خدمت کرتا ہے, ارے ایسے شخص کو اگر ہم اپنے سر پر بٹھا لیں تب بھی کم ہوگا, اس لیے کہ جب ہم نیت کریں گے اس کو سر پر ہم اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ اس نے مسلک کا کام کیا ہے, تو پھر سمجھے جہاد کا ثواب ہمیں مل جائے گا, اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں گے. لیکن جو ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے, ارے چھوڑو یار, میں تو دارالعلوم جیلانیہ کا بانی ہوں, میں تو مہاراشٹر کا خطیب ہوں. جب میرے اندر یہ بات آ گئی تو پھر وہ دارالعلوم جیلانیہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا, مہاراشٹر کی خطابت اور امامت دھری رہ جائے گی. محشر کے میدان میں مجھ سے پوچھا جائے گا تجھے جو دنیا میں ملنا تھا مل گیا, اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. ایک بات, آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں اور سنی جو ہے وہ ہر جگہ معاذ اللہ جو ان کا جملہ ہے کہ وہ سب آقا کریم کے بارے میں توہین کے جو معاملات کرتے ہیں. چند باتیں میری سن کر میں اپنی بات پوری کر دوں گا, حالانکہ قید نہیں لگائی ہے لیکن میں جانتا ہوں الحمدللہ. میں بس دو باتیں, ایک عشق سے تعلق, ایک وحدانیت سے کہ نہ ان کا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے اور نہ ان کا واسطہ مدینے والے سرکار سے ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کتنے حجاج یہاں بیٹھے, آج قرآن پاک کتنے بچوں نے حفظ کیا ہوگا. آپ ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ان کا ماتھا چومتے, ہاتھ چومتے کہ اس کے سینے میں قرآن آیا ہے, اس کا ادب کرتے کہ نہیں کرتے. یہ جو دیوبندی طبقہ ہے, وہابی طبقہ ہے, کیا یہ قرآن کا ادب کرتا ہے؟ بولو. اس لیے کہ ان علماء کو ویسے بھی مجھ سے محبت اس بنیاد پر کرنا چاہیے کہ کسی دور میں میں بھی امیر جماعت تھا, میں نے بھی تبلیغی جماعت میں کام کیا ہے, اسی پونچھ کی دھرتی پر میں نے تبلیغی جماعت کو لے کر نکلتا تھا اور مجھ پر دیوبندی وہابیوں نے خرچے بھی کیے تھے. لیکن تمہارے لیے فخر کی بات ہے, ادھر سے آنے والا آج الحمدللہ تمہاری جوتی سیدھی کرنے کو فخر سمجھتا ہے, تو اس سے بڑا تمہارا نصیب اور کیا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھے, میرے اعلیٰ حضرت سے جو تعلق ہے, میرے اعلیٰ حضرت سے جو واسطہ ہے, آپ کے اسی سنکوٹ کی جان آن باند شان سید بشارت صاحب نے ایک بار ایک ایسا معاملہ آیا, ایک نکاح کا معاملہ تھا ہمارے پونچھ کا اور وہ میرے گھر کا معاملہ تھا. جب ایسے حالات اور معاملات سے میں گزرا تو مجھے کہا اب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, آپ خاموش ہو جائیں. میں نے کہا یہ میں نے اپنی جان اعلیٰ حضرت کے نام پر وقف, جب تک زندہ رہوں گا اعلیٰ حضرت کا نام لیتا رہوں گا, اور جب دنیا سے جاؤں گا تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر انشاءاللہ جاؤں گا. میرے دوستو, تکبیر, نعرہ رسالہ, میرے حضرات, بشارت حسین خان صاحب, میرے حضرات, مدینہ المنورہ میں آپ جاتے ہیں, مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں. ابھی میں تازہ 4 ماہ پہلے اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا, میری بیٹی میرے ساتھ, بچے ساتھ تھے. ایک شخص نے قرآن لیا اور اٹھا کر معاذ اللہ پھینک دیا. آپ جانتے ہیں اکثر حاجی لوگ قرآن کو کرسی کے نیچے رکھتے ہیں, قرآن کو پھینکتے ہیں. ارے وہ تمہیں پونچھ کی دھرتی پر بلا کر کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں, وہ صوفے پر نہیں, اگر تم سے کچھ بھی کر لے تو ان غداروں کے قریب نہ جانا, اس لیے کہ ان کے پاس جاؤ گے ایمان کمزور ہو جائے گا, اور بریلی والے کی محبت رکھو گے ایمان بڑھتا رہے گا. جب قرآن کو پھینکا انہوں نے, میرے بچوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بدبخت ہے. اب چلیے بریلی کی دھرتی پر بولو سبحان اللہ. 2 باتیں میری سن کے میں اپنی بات پوری کر دوں گا. بریلی کے تاجدار کے پاس جائیں, بہت دور کا معاملہ ہے.
आला हजरत एक घर में तशरीफ ले गए, आप आराम कर रहे थे, आप घर में आराम कर रहे थे, सामने कुरान रखा था। ये कहते हैं वहदानियत को मारे तुम्हारा वास्ता ही नहीं है, चाहे नमाज फजर हो इशा हो, ये फर्ज है आला हजरत के मानने वालों पर, तुम पर तो है, इसलिए फराइज ईमान वालों पर है, तुम पर कहां से फर्ज होगी। पहले ईमान शर्त है। सामने कुरान रखा था, मुहद्दिस बरेलवी, इश्क का इमाम, सुन्नियों का इमाम, सुन्नियों का आका, सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का ताजदार, इमाम इश्क व मोहब्बत। उठकर बैठते हैं, देखते हैं सामने कुरान, उठे, दिल बेचैन, दिल बेकरार हुआ, दिल तड़प गया, परेशान हुए। अहमद रजा, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम सामने और तेरे पैर उस तरफ। दुनिया ने देखा, वक्त का मुहद्दिस उठा और उठने के बाद कुरान की तरफ हाथ करता है, कुरान की तरफ हाथ किया, फौरन अंदर से आवाज आई, अहमद रजा तुम अपने आराम के लिए अल्लाह के कुरान की जगह तब्दील कर रहे हो। अंदर से आवाज आई, अपने हाथ पीछे कर लिया। पूरी रात इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी रात सुगड़ कर गुजार दी, उस तरफ पैर नहीं किए। अगर इधर पैर करते हैं तो कहते इधर पता नहीं कौन अल्लाह का वली आराम कर रहा है, इधर करे पता नहीं कौन अल्लाह का वली आराम कर रहा है। बोलो इससे बड़ा इमाम और कौन होगा, इससे बड़ी प्रॉपर्टी कौन होगी, इससे बड़ी दौलत कौन होगी। तो मेरे बुजुर्ग और साथियों, आला हजरत ने हमें सिखाया कि कुरान क्या है, हाफिज कुरान क्या है, आलिम दीन क्या है, मुफ्ती क्या है, शेखुल हदीस क्या है, ये आला हजरत ने सिखाया है। अब चलो आला हजरत तशरीफ फरमाए। भाई ये बात सुनो, मैं अपनी बात पूरी कर दूं ताकि इनको गिला भी ना हो कि यार चलो कम से कम इन्होंने हमारा दर्द समझा। जब आला हजरत तशरीफ फरमाए, एक सैयद साहब आए, उन्होंने देखा अब ये इश्क की बात है ना, ये कहते हैं हम मदीने को मानते हैं, नहीं मैं उनमें रह चुका हूं अल्लाह की कसम। सुनियो तुम भोले हो, ये तुम्हें गुमराह करते, ये तुम्हारे पास फलान और साजिशें करते, जिन चीजों से हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह साफ और पाक है, हमारा आलिम दरवाजा बंद करके इबादत करता है, ये दरवाजा बंद करके सोते और लोगों में जाते तो रियाकारी दिखाते। मेरे बुजुर्गों, सरकार आला तशरीफ फरमाए, सैयद साहब आए, एक खत रखा था, उस खत को खोला, उसमें लिखा था आप ऐसे हैं वैसे हैं, बुरा भला कहा। सैयद साहब ने उस खत को लिया, कहा हुजूर ये खत मुझे दें, मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूंगा, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, मैं इसको किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। आप अंदर जाते हैं, एक छोटा सा बैग निकालते हैं, उसको लाकर ढेर करते हैं, खतूत को सारे खत जमीन पर रखे। आपने कहा इसको पढ़, इसको से ऐसा पढ़ो, इसको से ऐसा पढ़ो। आप जब एक खत खोला, उसमें लिखा आप मुजद्दिद आजम हैं, आप मुहद्दिस बरेलवी हैं, आप इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, आप सुन्नियों की जान हैं, आपके ऊपर सुन्नियों का माल कुर्बान, जान कुर्बान। मेरे आला हज़रत फरमाते, सैयद साहब पहले इनको इनाम दिया जाए, फिर उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। अब आगे बात सुनो। अब आला हज़रत कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के जितने कलम उठें वो अहमद रजा की तरफ उठें, लेकिन मेरे आका की तरफ ना उठे, मेरे आका पर ना उठे। और अहमद रजा की तमन्ना ही यही है कि आला हज़रत फरमाते दुनिया का हर फितना अहमद रजा की तरफ उठे, रसूल अल्लाह की गुस्ताखी ना करे। इसलिए ये कुरान के भी मुखालिफ हैं, रसूल अल्लाह के भी मुखालिफ हैं। न इनकी मस्जिदों को देखो, न इनके मदरसों को देखो, इसलिए कि आप चाहे गौस पाक की बारगाह में, अभी मेरी छठी हाजिरी हुई गौस पाक की बारगाह में, मैंने वहां कुरान को देखा, जो अदब है, लेकिन सरजमीन मक्कातुल मुकर्रमा में जाकर देखो, यही तुम्हारे लिए काफी है। फिर कहते उनके काम होता है, उनके मदरसे होते हैं, उनके ये होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ है लेकिन ईमान नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और मैं मौलाना अब्दुल मजीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, हाजी सरफराज साहब को, और हाजी सरफराज साहब को एक ऐसा सरमाया मिला है, अखलाकमंद आलिम दीन, हिकमत हालात और मामलात को देखने वाला। ये मैं इसलिए कर रहा हूं
کہ 3 بار جس شخص نے مجھے بلایا میں نے نام نہیں دیا، پھر بھی ان کی محبت کل تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر آ کر جو الحمدللہ، اور یہاں اکثر جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے گوتری، شاہپور، اسلام آباد کے لوگ بیٹھے ہیں، کیوں؟ یہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے آپ پر تا دیر ویج کا سایہ قائم اور دائم فرمائے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطیب صاحب کی، ان علماء کی جو ہے زندگی سلامت۔ میں سب کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ میں جانتا بھی بہت کم ہوں۔ اکثر ابھی میں یہاں پر آیا حضرت کے مدرسے میں، ہمارے شاہپور کے کچھ علماء ملے، میں نے کہا ان سے، میں نے کہا آپ یہ سوچتے ہوں گے یار بشارت خان کتنا بد اخلاق ہے۔